اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی طیارے تہران کی فضاؤں پر کنٹرول رکھتے ہیں اور جلد ایران میں 2 اہم اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا جوہری اور میزائل پروگرام اسرائیل کے لیے مستقل خطرہ ہے اور یہ کارروائی بڑی اور فیصلہ کن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ اسرائیلی قومی سلامتی مشیر نے تسلیم کیا کہ جنگ کے باوجود ایران پر مکمل قابو نہیں پایا جا سکا اور وہ اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ حملوں سے صرف وقتی دباؤ ڈالا جا سکا، مگر ایران کا بنیادی ڈھانچہ اب بھی موجود ہے۔ ادھر امریکی ذرائع کے مطابق نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کے سامنے ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کو قتل کرنے کا منصوبہ پیش کیا تھا، جسے ٹرمپ نے مسترد کر دیا۔ اس انکشاف نے خطے میں مزید کشیدگی کا خدشہ بڑھا دیا ہے۔ یروشلم میں ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں امریکی سفارت خانے کی ایک برانچ کو شدید نقصان پہنچا ہے، تاہم عملہ محفوظ رہا۔ امریکی سفیر مائک ہکابی کے مطابق تل ابیب میں واقع دفتر کو میزائل لگا ہے۔ اسرائیل میں ہنگامی صورتحال بدستور جاری ہے، جبکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران نے ایک آئل ریفائنری اور بجلی کے نظام کو نشانہ بنا کر اسرائیل کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ کئی علاقوں میں دھماکوں کی آواز سنی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فائنانس بل میں تاجروں کی گرفتاری سے متعلق تجویز کا نوٹس لے لیا ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے معاملے پر غور کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں وزیر خزانہ، چیئرمین ایف بی آر اور وزیر قانون شریک ہوں گے۔ فائنانس بل میں ٹیکس چوری میں ملوث تاجروں کو گرفتار کرنے اور 10 سال تک قید کی سزا کی تجویز دی گئی ہے۔ اس اقدام نے تاجر برادری میں تشویش پیدا کر دی ہے، جس پر حکومت نے فوری مشاورت شروع کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے خلاف 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، جن میں 5 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق 15 اور 16 جون کو پشاور اور شمالی وزیرستان میں کارروائیاں کی گئیں، جن میں دہشت گرد خارجی حارث اور بصیر سمیت اہم عناصر مارے گئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ یہ تمام عناصر دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو سراہا اور مکمل صفائی کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد عبرتناک انجام کو پہنچے اور ایسی کارروائیاں ملک دشمن عناصر کے لیے واضح پیغام ہیں۔ سعودی عرب میں معروف صحافی اور بلاگر ترکی الجاسر کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ ان پر ریاست سے غداری، جاسوسی اور شاہی خاندان پر تنقید جیسے الزامات تھے۔ سعودی عدالت نے مقدمے کی سماعت کے بعد سزائے موت کی توثیق کی، جبکہ صحافی تنظیموں نے اس فیصلے کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دیا ہے۔ الجاسر سوشل میڈیا پر کرپشن، انسانی حقوق اور اصلاحاتی نکات پر آواز اٹھاتے رہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق وہ متنازع پوسٹ اور شاہی خاندان پر تنقید کے باعث نشانے پر آئے۔ سینٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام صرف اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہے، گمراہ کن اطلاعات سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ سے مسلسل رابطے میں ہیں اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پاکستان نے فعال کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے خبردار کیا ہے کہ جعلی خبروں اور AI جنریٹڈ ویڈیوز کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ملک بھر میں IT تربیت اور پروگرامز کے ایکو سسٹم سے متعلق تمام اقدامات جلد مکمل کیے جائیں تاکہ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ ہواوے کے تعاون سے اب تک 20,000 طلباء و طلبات کو تربیت فراہم کی گئی، جبکہ 80,000 مزید طلباء کے لیے پروگرام جاری ہے، جن میں بلوچستان اور دور دراز علاقوں کے طلباء شامل ہیں۔ وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کہ گزشتہ سال پاکستانی طلباء نے عالمی مقابلوں میں پہلی 3 پوزیشنیں حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا۔ حکومت کا ہدف ہے کہ 3 لاکھ طلباء کو مصنوعی ذہانت اور دیگر جدید کورسز میں تربیت دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما کی تعطیلات میں 1,46,000 بچوں کو بھی IT کی تربیت دی جائے گی۔ تربیت یافتہ طلباء کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے 5300 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔
جس میں کم از کم اجرت 40,000 روپے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% جبکہ پینشن میں 5% اضافہ شامل ہے۔ بجٹ پیشی کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج دیکھنے میں آیا، جس میں اسپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ اور شدید نعرے بازی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ بجٹ عوامی فلاح اور مزدوروں کے تحفظ کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ کابل جو ایک جدید شہر ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، اب دنیا کے پہلے ایسے بڑے شہر کے طور پر سامنے آ رہا ہے جہاں چند ہی برسوں میں پینے کا پانی مکمل ختم ہو سکتا ہے۔ عالمی فلاحی تنظیم مرکری کور کی چشم کشا رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ اگر موجودہ رفتار برقرار رہی تو اگلے 5 سال میں 70 لاکھ شہریوں کو پینے کے پانی کے لیے شدید بحران کا سامنا ہوگا۔ 2001 میں کابل کی آبادی صرف 10 لاکھ تھی، جو اب بڑھ کر 70 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس تیز رفتار آبادیاتی اضافے نے نہ صرف انفراسٹرکچر کو متاثر کیا بلکہ زیر زمین پانی کے ذخائر کو بھی خشک کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نصف سے زائد کنویں مکمل خشک ہو چکے ہیں۔ پانی اب ایک مہنگی نعمت بن چکا ہے۔ شہری اپنی آمدن کا 30% پانی خریدنے پر صرف کر رہے ہیں۔ مزید تشویشناک پہلو یہ ہے کہ بچے کچے آبی ذخائر میں سیوریج کے آلودہ پانی کی آمیزش پائی گئی ہے، جو وبائی بیماریوں کو دعوت دے سکتی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کے تمام ممالک خصوصاً پاکستان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم پانی کے ضیاع کو روکیں، ذخیرہ کریں اور آنے والی نسلوں کو اس بحران سے بچائیں۔ FIH نیشنز کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے جاپان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3-2 سے شکست دے دی۔ پاکستان کی جانب سے غضنفر، رانا وحید اور سفیان نے گول کیے، جنہوں نے ایک موقع پر 2-1 کے خسارے کو فتح میں بدلا۔ قومی ٹیم نے اس کامیابی کے ساتھ نیشنز کپ میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور بدھ کو نیوزی لینڈ کے خلاف ایک اہم میچ میں شرکت کرے گی، جو گروپ مرحلے کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ کراچی میں مونسون سسٹم کی انٹری کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سی درمیانی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز سرجانی ٹاؤن، سپر ہائی وے اور بلدیہ سمیت مختلف علاقوں میں پری مونسون بارش ہوئی۔ سمندری ہوائیں بحال ہونے کے بعد ہواؤں کی رفتار 10 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ تک متوقع ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 50 سے 80% تک رہے گا، جس میں گرمی 6 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج شہر کا درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ ریکارڈ شدہ درجہ حرارت 30 ڈگری رہا۔